ہم آج المالک الملک الملیک پڑھیں گے. المالک الملک الملیک. المالک مالک، الملک بادشاہ، الملیک ہر چیز کا مالک. یہ تینوں نام ایک ہی مادے سے ہیں، میم لام کاف. اس مادے سے جو الفاظ برآمد ہوتے ہیں ان میں مختلف معنی پائے جاتے ہیں. نمبر 1، قبضہ اور ملکیت، کسی چیز کی ملکیت. جیسے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ملک ہے. اور یہاں ملک کا معنی کیا ہے؟ ویسے تم بادشاہت کرتے ہیں لیکن مراد ہے قبضہ اور ملکیت، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. اسی طرح ملک کا لفظ مکمل اختیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مکمل اختیار سورۃ غافر آیت 16 میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے. تو یہاں ملک سے مراد مکمل اختیار ہے، یعنی قیامت کے دن مکمل اختیار کس کو ہوگا ہر فیصلے کا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو ہوگا. اسی طرح ملک کا لفظ مکمل اہلیت اور قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کمال درجے کی قوت اور اہلیت. سورۃ فاطر 13 میں آتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، یعنی ساری قوت اسی کی ہے. اور اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں، ملکیت نہیں، قوت نہیں. ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہی اور ملکیت دونوں حاصل ہوں، یعنی جو مالک بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو. ملک اردو میں بھی ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ملک بھی ہوتا ہے. ملک کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. وہ میم لام کاف سے نہیں ہے، وہ کس سے ہے؟ حمزہ لام کاف الوکا سے، پیغام رسانی. ٹھیک ہے، تو ملک اور ملک میں زبر اور زیر کا ہی فرق ہے، لیکن روٹ فرق ہے دونوں کا، میننگ بھی بہت فرق ہے. تو ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ. ایسا بادشاہ جس کو ملکیت بھی حاصل ہو، جو اپنی بادشاہی میں حکم نافذ کر سکے. مالک جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنا حکم نافذ بھی کر سکے. بعض اوقات آپ ایک گھر کے مالک ہوتے ہیں، نام پہ آپ کے ہوتا ہے لیکن اس میں رہ کوئی اور رہا ہوتا ہے، تو حکم کس کا چل رہا ہوتا ہے اس پر؟ جو اس میں رہ رہا ہوتا ہے. تو ملک وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہو، اپنا حکم نافذ بھی کر سکے. اور ملیک کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، جو ملکیت اور بادشاہت کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی مبالغے کے لیے ایک طرح سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جس کی بادشاہت ازل سے ابد تک قائم رہے. ٹھیک ہے، جس کی بادشاہت، ازل کا کیا مطلب ہے؟ جس کی کوئی بگننگ نہیں، اور ابد جس کے بعد کوئی انتہا نہیں. تو ملیک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے. مالک دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ملک دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لفظوں کی مشابہت ہے ایک طرح سے. اور ملیک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اسی کی بادشاہت ازل سے ابد تک ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہی کیا ہے؟ وقتی طور پر ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح اس میں کمال نہیں ہوتا، مکمل اختیار نہیں ہوتا. یہ تینوں نام قرآن مجید میں آئے. المالک تو بہت شروع میں ہی آ جاتا ہے. کہاں؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. پھر قل اللہم مالک الملک. ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران میں آیت 26، کہہ دیجئے اللہ بادشاہی کے مالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل، اللہ عز و جل کے سوا کوئی مالک نہیں، یعنی اصل مالک.
ہم جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. ہمارے پاس تو یہ امانت کے طور پر ہے، عارضی طور پر ہے. اگر کوئی دنیا میں بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ عارضی بادشاہ ہے، وقتی طور پر ہے، وہ اس چیز کا پورا مالک نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الملک بھی قرآن مجید میں آتا ہے، جس سورۃ الحشر کی آخری آیات میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک الملک القدوس السلام المؤمن. ٹھیک ہے، الحشر کی آیت 23. اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت 116 میں آتا ہے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک دعا پڑھتے جس کے شروع میں آتا ہے اللہم انت الملک لا الہ الا انت. تو حدیث میں بھی لفظ ملک آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا قیامت کے دن اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، انا الملک. زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این ملوک الارض. یہ بخاری کی حدیث ہے. الملیک نام جو ہے وہ قرآن مجید کی بس صرف ایک آیت میں آتا ہے. کون بتائے گا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سچائی کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. تو ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ مالک کا ترجمہ تو مالک ہو جائے گا، ملک کا ترجمہ بادشاہ ہو جائے گا، اور ملیک کا ترجمہ عظیم بادشاہ ہو جائے گا. عظیم بادشاہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز، یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے. اور دنیا کے بادشاہ کتنی چیز کے بادشاہ ہوتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بھی لفظ مالک استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مالک استعمال کر رہے ہیں. انسانوں کے لیے بھی ملک استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر رہے ہیں. واٹس دا ڈفرنس؟ اب اس ڈفرنس کو محسوس کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت کامل ہے، بندوں کی ناقص ہے، جزوی ہے. جیسے انسانوں میں سے امیر ترین آدمی زیادہ سے زیادہ کتنی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ محدود سی چیز کا. ٹھیک ہے نا. اگر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کی جائے تو اس میں امیر ترین انسان کے حصے میں آدھی بھی نہیں آئے گی، چوتھا حصہ بھی نہیں آئے گا، بہت کم پورشن آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ان سب کا بادشاہ ہے. انسانوں میں سے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ جزوی بادشاہت رکھتے ہیں، عارضی بادشاہت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مالک تھا اور ہے، رہے گا، اور بادشاہ بھی اسی طرح ہمیشہ کے لیے. لیکن بندے جو ہیں ان کو ایک محدود وقت کے لیے محدود حصے کی تھوڑی سی بادشاہت ملتی، محدود اختیارات کے ساتھ. اور بعض اوقات وہ نام کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، وہ صرف نام کے صرف ایک سمبل ہوتا ہے.